بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل احادیث کا سلسلہ چل رہا تھا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 27 احادیث عربی متن اردو ترجمہ تشریحات کے ساتھ مکمل کر لی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 28 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 28 کا عربی متن یہ ہے: وَلَا تَقُلْ لِلْقَصِيرِ يَا قَصِيرُ تُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ کسی چھوٹے قد والے کو یوں نہ کہیے، یا قصیر، اے چھوٹے، تُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ، یعنی اس کے عیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو چھوٹے کہا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اب یہ تو عربی زبان کے لفظ ہیں، اردو میں ہم کسی کہیں وہ گٹھے اور ٹھگنے اور چھوٹے، یا کوئی بھی عیب کسی کے اندر پایا جائے، اس عیب کی وجہ سے اس کو عیب زدہ لفظ کے ساتھ پکارا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی عیب دار لفظ ایسا مشہور ہو گیا کہ اس کے کہنے سے نہ تو عیب سمجھا جاتا ہو، نہ عیب کی نیت سے کہا جاتا ہو، تو اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا نام اس کے کالے رنگ کی وجہ سے کالو پڑ جائے، کالو، یا یہ کہ کالے خاں۔ اب کالے خاں شروع میں تو اس کو رنگ کی وجہ سے اس کو کہنا شروع کیا، لیکن بعد میں وہ کالے خاں مشہور ہو گیا۔ اب ہر بندہ جب بھی اس شخص کو بلاتا ہے تو اس کو کالے خاں کہتا ہے، اور وہ کالے خاں کہنا اب اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ یہ نیت کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ کالا ہے اس وجہ سے اس کو کالے خاں کہا جا رہا ہے، بلکہ بس اس کا ایک نام پڑ گیا ہے، اس کا ایک نام مشہور ہو گیا، کالے خاں، کالے خاں، ہر کوئی اس کو کالے خاں کہہ کے بلاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس کو برا بھی نہ سمجھے، اس سے ناراض بھی نہ ہو، اس کو برا بھی نہ لگے، اس طرح کہنا جائز ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں اور بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کسی کو پپو کہنا، پپو، ٹھیک ہے، تو پپو نام پڑ گیا تو اب وہ اس کو جب بھی پپو کہہ کے بلایا جاتا ہے تو وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتا، برا نہیں مناتا۔ تو پپو کہنا، گولو کہنا، شیرو کہنا، بلا کہنا، اسی طرح پتلو کہنا، موٹو کہنا، کسی موٹے کو موٹو کہنا، اس کا نام پڑ جائے اور وہ اس کو محسوس نہ کرے، اس کو برا نہ لگے، اور اس کو مطلب اس کے موٹاپے کی نیت سے اس کو نہ کہا جائے کہ موٹا ہے، بس اس کو موٹو اس کا نام پڑ گیا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔